اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 11۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثم، پھر، صورناکم، شکل و صورت بنائی تمہاری، ثم، پھر، قلنا، ہم نے حکم دیا، للملائکتی، فرشتوں کو، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس، ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، لم یکن، نہ تھا وہ، من سے، الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو ربط ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کے اوپر کون کون سی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اور بندگی کی طرف راغب اور مائل ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہاں اللہ رب العالمین نے قصہ آدم و ابلیس کا ذکر فرمایا ہے، اگرچہ سورۃ البقرہ کی آیت 34 کے اندر بھی یہ قصہ گزر چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اور بھی مختلف مقامات پر اللہ پاک نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے۔ اس قصے کے اندر ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ دو اللہ پاک نے یہ کردار دکھا دیے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اور ایک ابلیس کی صورت میں۔ اللہ پاک نے یہ دونوں کردار دکھا کر ہمارے اوپر یہ بات عیاں کی ہے کہ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، مگر انہوں نے لغزش کے بعد فی الفور اللہ پاک سے توبہ مانگی، معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے توبہ کے سوالی ہوئے، توبہ کی انہوں نے درخواست پیش کر دی، مگر ابلیس، اس نے جان بوجھ کر نافرمانی کی۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش ہے، انہوں نے جان بوجھ کر وہ لغزش کی ہی نہیں، اور ابلیس، اس نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جان بوجھ کر، مگر آج تک وہ بضد ہے اور قیامت تک وہ بضد رہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ اس نے معافی نہیں مانگی، وہ قیامت تک معافی نہیں مانگے گا، وہ راندہ درگاہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں اللہ پاک نے اس کا جب ذکر فرمایا تو کس انداز میں ذکر فرمایا، دیکھیے گا آیت مبارکہ کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں شکل و صورت عطا فرمائی۔ اب ان دونوں کے اوپر آپ غور فرما لیں۔ پہلے یہ دو مرحلے اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں، ایک مرحلہ ہے تخلیق کا اور ایک مرحلہ ہے تصویر کا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا تخلیق کے اندر تصویر شامل نہیں تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، تخلیق الگ چیز ہے، تصویر الگ چیز ہے۔ تخلیق کا مطلب ہے پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پیدا فرما دیتا کسی بھی جانور کے روپ میں، کسی جانور کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا تھا، مگر وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف پیدا نہیں کیا، تمہیں پیدا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی تمہارے اوپر نعمت ہے کہ تمہیں ہم نے زندگی عطا کی ہے، زندگی، جینا عطا کیا ہے، جینا، تمہیں حیات عطا کی ہے، حیات۔ اور اس حیات کے بعد اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ تمہیں تصویر عطا کی، تمہیں روپ عطا کیا، تمہیں شکل انسانی عطا فرمائی، ہم نے تمہاری تصویر بنائی، ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، ہم نے تمہاری باڈی کے پارٹس بنائے، ہم نے تمہارے جسم کے اعضاء کو ترتیب دیا کہ اس کے ہاتھ ہونے چاہیے، اس کے پاؤں ہونے چاہیے، اس کا سر ہونا چاہیے، اس کے ناک اور کان ہونا چاہیے، اس کے ہونٹ ہونے چاہیے، اس کی زبان اور دانت ہونے چاہیے،
اس کا دھڑ ہونا چاہیے، اس کی ٹانگیں ہونی چاہیے، اس کے بازو ہونے چاہیے، اس کے کندھے ہونے چاہیے۔ تو اللہ پاک نے یوں ہماری شکل و صورت بنائی، تو زندگی دی، یہ ایک الگ نعمت۔ زندگی دے کر ہمیں شکل انسانی عطا فرمائی، انسان کا روپ عطا فرمایا، یہ ایک الگ نعمت۔ ان دو نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے تیسری جب نعمت کا ذکر کیا تو دیکھیے وہ کیا نعمت ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری بڑی نعمت ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ تخلیق نعمت نمبر 1، تصویر نعمت نمبر 2، اور مسجود ملائک ہونا نعمت نمبر 3۔ انسان اگر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا شرف عطا کیا ہے، کیا عظمت عطا کی ہے، کیا عظمت عطا کی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب اگر یہاں غور فرمائیں، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تصویر دی، اور پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ذکر پیچھے تمام نسل انسانی کا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں شکل و صورت عطا کی، ساری نسل انسانی کا ذکر ہے، ساری نسل انسانی کو خطاب ہے۔ لیکن آگے جب سجدے کی بات آئی ہے تو سجدہ تو صرف آدم کو کرایا گیا ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا وہ آدم علیہ السلام کی حیثیت سے سجدہ نہیں کرایا، بلکہ وہ سجدہ کرایا ہے نسل انسانی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم وہ انسان ہو، تم دنیا کے سارے وہ انسان ہو، یعنی ایک آدم کو سجدہ کرا کے در حقیقت وہ سجدہ ساری نسل انسانی کو کرا دیا گیا۔ یعنی یہ آدم کا مقام ہے، یہ آدمیت کا مقام ہے، یہ انسانیت کا مقام ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جو کرایا گیا تو یہ سجدہ ساری نسل انسانیت کو کرا دیا گیا، اور انسان کو بتایا کہ دیکھ لو تمہارا تمام مخلوقات کے اندر کتنا بلند مقام ہے کہ نوع انسانی کے نمائندے کو سجدہ کرا کہ اللہ پاک نے انسان کا مقام کتنا بڑھا دیا، کتنا اونچا کر دیا کہ انسان وہ مخلوق ہے جس مخلوق کو فرشتوں نے بھی سجدہ کر رکھا ہے۔ اب انسان کے اندر وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سجدہ کرایا؟ ابلیس کو وہ نظر نہیں آیا جو انسان میں تھا، اللہ پاک کو وہ نظر آ رہا تھا، اور فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کر رہے تھے۔ ابلیس نے اتنا بھی سوچنا گوارا نہیں کیا کہ اگر میرے ساتھ نور ہو کر خاک کو سجدہ کر رہے ہیں تو اسے اس بات پر پھر غور کرنا چاہیے تھا اور اس بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اگر نور سجدہ کرنے سے پیچھے نہیں رہا تو مجھے بھی سجدہ کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نار کو پھر کیا حق پہنچتا ہے؟ جب نور سجدہ گناہ ہو گیا تو پھر نار کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، نار کو بھی سجدہ گناہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر نار کے اندر اکڑ آ گئی، نار کے اندر غرور آ گیا، اور نار کی جو نظر ہے، یعنی ابلیس کی جو نظر ہے، ابلیس چونکہ جنوں میں سے تھا، ابلیس جنوں میں سے ہونے کی وجہ سے ناری تھا، فرشتے نوری مخلوق اور ابلیس ناری مخلوق، یعنی ابلیس وہ اکڑ گیا، اس نے ضد پکڑ لی، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اس کی جو نظر تھی وہ آدم کے اندر موجود گوہر پر نہیں جا رہی تھی، آدم کے اندر موجود حقائق کی طرف اس کی نظر نہیں جا رہی تھی، وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہا تھا کہ چونکہ اس کو تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، اور وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا کمال تھا، وہ کون سی عظمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا جا رہا تھا، تو اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن مجید کے اندر یوں دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ تو انسان کا یہ بہت بڑا کمال جس کی وجہ سے انسان کو سجدہ کرایا گیا کہ آدم کے اندر، انسان کے اندر اللہ پاک نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم سب کو سمجھ جانی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمام نسل انسانی کو مسجود ملائک بنا دیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ پچھلے انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر بھی یہ سجدہ تعظیمی جائز رہا۔ بعض انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز رہا۔ آخری نبی کی شریعت کے اندر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدہ تعظیمی یعنی کہ انسان کی تعظیم کی وجہ سے وہ سجدہ کرایا گیا۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسٹ آدم کو قبلہ نہیں بنایا، بلکہ وہ سجدہ آدم کو کرایا گیا۔ یہ کہنا کہ ہم جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم صرف خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ پھیرنا وہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہم نے صرف اور صرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا ہے، اپنا چہرہ کیا ہے۔ مگر جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو قبلہ نہیں بنایا گیا، بلکہ آدم کو سجدہ کرایا گیا، اور وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ آیت مبارکہ کے اندر یہ بہت بڑا میسج اور پیغام ہم سب کو دے دیا گیا ہے کہ یہ دو کردار ہیں، ایک آدم اور ایک ابلیس۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی مگر انہوں نے توبہ کر لی۔ ابلیس، اس نے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ جان بوجھ کر نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے بعد وہ اس نافرمانی کے اوپر ڈٹ گیا اور اکڑ گیا، اور اس نے آج تک اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کی۔ اہم بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، خطا کا ہو جانا یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی غلطی خطا کر کے اس خطا کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم غور کر لو کہ تمہیں اپنا شمار آدم کی صف میں کرنا ہے یا تمہیں اپنا شمار ابلیس کی صف میں کرنا ہے۔ آج بھی اگر کوئی غلطی کر کے، گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹ جائے تو اس کا شمار ابلیسیوں میں ہوگا، اس کا شمار ابلیس کے پیروکاروں میں ہوگا۔ اور جو غلطی کرنے کے بعد یا غلطی ہو جانے کے بعد اپنے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شمار حضرت آدم علیہ السلام کے پیروکاروں میں ہے۔ مجموعی طور پر آیت مبارکہ کے اندر انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلا دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اپنی عظمت جانو، اپنا مقام پہچانو، اپنی قدر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کیا قدر و منزلت ہے۔ اس رب نے تمہیں مقام عطا کر دیا ہے، عروج عطا کر دیا ہے، تمہیں بلندیاں عطا کر دی ہیں، وہ بلندیاں عطا کر دی ہیں کہ جس کے اوپر تمہارے لیے کوئی اور بلندیوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم ان بلندیوں پر قائم رہو یا اپنے آپ کو ان بلندیوں سے بھی نیچے گرا دو اور تم اسفل السافلین میں جا گرو۔ ہم نے تمہیں فرشتوں سے بھی آگے کا مقام دیا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنی اس عظمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے قائم رکھتے ہو یا اپنی اس عظمت کو گنوا بیٹھتے ہو اور اپنا شمار جانوروں سے بھی بدتر بنا لیتے ہو اور اپنا مقام جانوروں سے بھی بدتر کر لیتے ہو۔ یہ اب ڈیپینڈ تمہارے اوپر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔